پیپلز پارٹی کی رہنما شہرمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. حکومتی ساری کوalition کی تو پھر میں ایک بات دہراؤں گی، جو عدالت میں ہوا، میں صبح کی باتیں نہیں دہراؤں گی، جو عدالت میں ہوا اس پر بھی ظاہر ہے ہم تبصرہ تو نہیں کرتے، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ 5:30 تک انتظار ہے کہ حکومت کی جو پلی ہے اس کو سنا جائے گا کہ لارجر بینچ کی بات کی جائے تاکہ دوہرا معیار نہ ہو، اور جو ایک خط میں کو تسلیم کیا جاتا ہے اور دوسرے خط کو نہیں، پارلیمانی لیڈر اور پارٹی لیڈر میں جو تضاد ہے، یہ میں پہلے ایک بات کہہ دوں جی، میں خود پارلیمانی لیڈر رہ چکی ہوں، بہت سال اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکی ہوں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ایک بات اگر ہمیں اجازت دیتے تو ہم کرتے. پیپلز پارٹی کا پٹیشن انہوں نے 11 بجے واپس کیا ہے، فاروق نائک وہاں کھڑے رہے اس کوشش میں کہ وہ بات کر سکیں، لیکن آپ مجھے بتائیں، ایک واضح بات نظر آ رہی ہے کہ 63A کی بات ہو رہی ہے. 63A اس وقت خاموش ہے اس بات پر کہ پارلیمانی لیڈر اور سیاسی لیڈر جو پولیٹیکل لیڈر ہے پوری جماعت کا، جس کی بنیاد پر ووٹ ہوتے ہیں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں، وہ اگر ایک ڈائریکشن دے تو تضاد کی صورتحال میں تضاد نہیں ہو سکتا. فوقیت پولیٹیکل پارٹی لیڈر کے انسٹرکشنز اور ڈائریکٹیوز کی ہوگی، کیونکہ پارلیمانی لیڈر وہ اپوائنٹ کرتے ہیں. جب میں پارلیمانی لیڈر بنتی ہوں تو پارٹی ہیڈ زرداری صاحب کا خط آتا ہے، چیئرمین بلاول کا 3 پیس کا خط آتا ہے، ان کا ڈائریکشن فوقیت رکھتا ہے اگر دونوں پارٹیز میں کوئی بھی تضاد ہو. اور دوسری بات، معاف کیجیے گا، اگر ایک پارٹی میں پارلیمانی پارٹی اور سیاسی پارٹی میں اور ایک پارٹی جس کی نمائندگی وہاں ہو رہی ہے اس میں پھوٹ پڑی ہو تو وہ کس طرح حکومت بنا سکتے ہیں، یہ بھی بات الگ ہے، یہ تو سیاسی بات ہے. لیکن جب تضاد ہو تو فوقیت اور ترجیح پولیٹیکل پارٹی لیڈر کو ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ وہ کرتے ہیں پارلیمانی لیڈر کی اور ڈائریکشنز بھی وہ ایشو کرتے ہیں. اسی بنیاد پہ پچھلے فیصلے کیے گئے اور لوگوں کو ڈی سیٹ بھی کیا گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو وہی ہم عدالت کا ہمیشہ احترام کرتے رہیں، لیکن اس طرح جو ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک انٹرپریٹیشن ہے کسی اور کے لیے دوسری، تو یہ تو اب آپ کے سامنے ہے بات. اور یہ بات بھی کہنی تھی کہ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے پٹیشن جمع کرائی، فاروق نائک بھاگے ہوئے آئے، نہ ان کو سنا گیا ہے نہ جے یو آئی کو مجھے نہیں پتا وہ ان کی کیا پٹیشن کی پوزیشن ہے، لیکن وہ بھی امپلیڈ ہونے والے تھے. تو آپ ساری پارٹیز کو سن تو لیجئے برائے مہربانی. اس میں ان کے لائر سب کھڑے ہوتے گئے، لیکن ہمارے نائک صاحب کھڑے ہوئے، ان کو اجازت نہیں دی گئی اور ان کا پٹیشن واپس کر دیا گیا. یہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ اتنے بڑے ایشوز آف پبلک امپورٹنس ہیں، یہ مطلب عدالتیں ہمیشہ اس کو ایڈمٹ کری جاتی ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ جب اتنی باتیں کر دی گئی ہیں اور ملک میں اس وقت ایک گو مگو کی کیفیت ہے اور اقتصادی بحران تبھی ختم ہوگا جب سیاسی بحران ختم ہوگا. اور سیاسی بحران کون کریٹ کر رہا ہے؟ سیاسی بحران پی ٹی آئی کریٹ کر رہا ہے، فرد واحد کے لیے کریٹ کر رہا ہے جو اتنے قرضے لے گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑے کرنا مصیبت ہو رہی ہے. اور ہمیں 3 مہینے کی ہم سے بات کرتے ہیں جو 4 سال میں کر گئے ہیں. سوری، یہ میں بار بار میں سمجھتی ہوں ہم نے ریپیٹ کرنا چاہیے، اور آپ کے توسط سے کہوں گی کہ اس وقت 50,000 ارب قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں. 70 سال میں پاکستان کی حکومتوں نے 23 IMF پروگرام بھگتائے ہیں، کبھی کسی کو ختم نہیں کیا ایک طرف سے، کبھی کانفیڈنس کا لاس نہیں ہوا IMF کی طرف سے کہ ہم نے وعدہ کر کے اس کے پلٹ گئے. ہم نے اگر کبھی وعدہ کیا ہے کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تو یو ٹرن نہیں لیا، انہوں نے وعدہ کر کے یو ٹرن لیا اور پاکستان کی کریڈٹ ابھی تک ڈگمگا رہی ہے. انہوں نے دیکھیے، ہماری حکومتیں جب گئی ہیں 24,000 ارب تھا، اور اب کیا تھا، جب جس دن یہ چھوڑ کے گئے ہیں 50,000 ارب ہو گیا ہے.
تو کشکول توڑتے توڑتے انہوں نے لٹیا ڈبوئی ہے پاکستان کی، اور ان کو ہمت ہے یہ کہنے کی کہ 3 مہینے میں یہ ہوا جو یہ 4 سال میں کر گئے 3 جی۔ تو اب یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میں عدالت کے حوالے سے ہی کہوں گی کہ اب تو میرے خیال میں لارجر بینچ کا اور کوئی آرگیومنٹ رہا نہیں، سب کو سننا چاہیے تھا، چلیں، لیکن اب امید ہے کہ وہ پورا فل بینچ دیں گے۔ یہ ملک میں پارلیمان کے فیصلے، جب یوسف رضا گیلانی کے ووٹس ریجیکٹ ہوئے 7، تو میں پارلیمانی لیڈر تھا، میں نے پلیڈ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، پارلیمان کے ایشوز، پارلیمان کی ووٹنگ، وہ سب پارلیمان میں ہی رہے گا۔ باقی آپ نے پنجاب اسمبلی کا حال دیکھا، وہاں کیا ہوا، کس بنیاد پہ، اور نیشنل اسمبلی میں ڈی سیٹنگ ہوئی کس بنیاد پہ۔ میں پھر کہوں گی پارلیمانی لیڈر کا نام ضرور لکھا ہے، میں ہوں پارلیمانی لیڈر، رہ چکی ہوں، لیکن اس میں جب سائلنٹ ہے 63 ہے، جب آتا کسی پولیٹیکل لیڈر کا خط آ گیا ہے، رائٹنگ میں آ گیا ہے، وربل ڈائریکٹو نہیں ہے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور ایک پارٹی جو حکومت میں جانا چاہ رہی ہے اس کے 2 دھڑے نہیں ہو سکتے اس طرح سے۔ جب ایک پولیٹیکل پارٹی لیڈر کہہ رہا ہے، وہ پارلیمانی لیڈر کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں، پارلیمانی لیڈر اپنے آپ کو خود نہیں اپوائنٹ کر سکتے، الیکٹ ہو کے بے شک آ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خود نہیں اپوائنٹ کر سکتے، ان کی بلبوتے پہ پارلیمانی لیڈر اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اپوائنٹنگ اتھارٹی کی بات چلے گی یا پارلیمانی لیڈر کی بات چلے گی؟ عجیب و غریب یہاں ربش چل رہی ہے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ابہام ہو، جب تضاد ہو، تو کس کا ویوز پریویل کرے گا؟ کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے 63 میں پارلیمنٹ، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل لیڈر اس کے اوپر کچھ کہے گا تو پارلیمانی لیڈر ہی امپلیمنٹ کرتا ہے، اگر وہ اس کی اپوزیشن میں ہے تو اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر وفاقی وزیر شہریار رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ عدالت نے فل کورٹ پر 5:30 بجے فیصلہ دینا ہے، ایسا کہنا تھا ان کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں خود بھی پارلیمانی لیڈر رہ چکی ہوں، مجھے آصف زرداری اور بلاول کا خط ملا تھا جس کو فالو کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی کہہ لیں، پارٹی ہیڈ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر شہریار رحمان جب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، انہوں نے کہا عدالت نے فل کورٹ پر 5:30 بجے فیصلہ دینا ہے۔